कि हम इन तक पहुँचते हैं। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत और ताकत दे। ये हमारे इकरार भाई की मेहनत है, हम सारा साल ये इन लोगों को ढूंढते हैं, ये आप लोगों को अगर पता नहीं। बहुत ज़ोरदार तालियों में मैं चाहता हूँ कि आप इकरार भाई का हौसला बढ़ाएं। साहब ने अपने बहन के लिए ना 1,40,000 सलामत रखे साहब। आज से 2 साल पहले सरेआम की टीम ने ARY डिजिटल की रमजान नशरियात में नेकी सेगमेंट की जिम्मेदारी रजाकाराना तौर पर लेने के लिए मैनेजमेंट से दरखास्त की, और वो इसलिए कि असल मुस्तहिकीन इस सेगमेंट से मुस्तफीद हो सकें, और ये भी कि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इन तमाम अफराद की जिंदगियों में वाकई कोई तब्दीली आए भी। बगैर किसी इजाफी तनख्वाह, किसी इजाफी मुराद के ये एक इजाफी जिम्मेदारी थी जो हमने सिर्फ और सिर्फ खुशनुदी खुदा के लिए खुद अपने कंधों पर उठाने की इल्तिजा की थी, और इसे कबूल कर लिया गया। सही हकदारों को तलाश करना, उनके लिए इमदाद का ऐलान करने वालों से ऐलान करदा रकम ARY ही के ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट या एहसास ट्रस्ट में जमा करवाना और फिर उसे मुस्तहिकीन तक पहुंचाना एक ऐसा आसाब शिकन काम था कि हमें सरेआम में पेश आने वाली मुसीबतें और सऊबतें भूल गईं। कई बार इस जिम्मेदारी को छोड़ने का ख्याल आया कि जो थोड़ी बहुत इज्जत और साख सरेआम में बनाई है, इस कारज़ारे पुरखार में वो भी जाती रहेगी। किसी ने रकम का ऐलान किया तो पैसे ही नहीं दिए, किसी को लाखों रुपए मालियत का घर दिलाया तो वो इस बात पर नाराज रहा कि उसके बच्चे को साइकिल गिफ्ट नहीं दी, किसी को टैब्स के डिब्बे दिए तो उसने ये कहकर पैरों के नीचे से जमीन निकाल दी कि आधे डब्बे तो खाली थे। वो तो बाद में पता चला कि वो जिन्हें खाली डब्बे कह रहे थे वो एक्सेसरीज के डब्बे थे। किसी के लिए वादा की हुई रकम देने वाले ने ताखीर की या ना दी तो साइल ने धमकाना शुरू कर दिया कि हम सोशल मीडिया पर बताएंगे कि आप हमारे पैसे खा गए हैं। यकीन जाने 3 साल में नेकी सेगमेंट में जितने लोग मेहमान बने, उन सब से घर वालों जैसा एक रिश्ता सा बन गया। किसी का बच्चा बीमार हुआ तो पहला फोन हमें, उसे डॉक्टर पर लेकर जाना, उसे दवाएं दिलाना, अस्पताल में दाखिल करवाना, सब हमारी जिम्मेदारी। किसी का पंखा तक खराब हो गया तो भी जिम्मेदारी हमारी। किसी को ईद के कपड़े चाहिए तो भी तवक्को हमसे और हमारी टीम से। किसी के पास राशन खत्म हो गया तो भी उम्मीद हमसे। किसी के यहाँ फौतगी हो गई तो तदफीन की सारी जिम्मेदारी भी हम पर। शादी हुई तो भी सारा बोझ हमारे कंधों पर। ये बात अच्छाई या बुराई के लिए नहीं, सिर्फ वजाहत के लिए बताना जरूरी है कि मेरी और मेरी टीम की आधी आधी तनख्वाहें अल्लाह ताला नेकी सेगमेंट के मेहमानों पर खर्च करवा देता है। कभी ये हिसाब भी हम जरूर सरेआम लेकर आएंगे ताकि वतन अजीज से सोच का खात्मा हो सके कि शायद सब के सब माल बटोरने में लगे हैं। ये सब कुछ हमें खुद इसलिए करना पड़ता है कि जिस फैमिली या फर्द के लिए एक बार डोनेशन और अतियात आ गए, वो सब इकट्ठा करने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट या एहसास ट्रस्ट ये सब कुछ उन लोगों के हवाले कर देता है। जाहिर है कि उसके बाद उन लोगों के लिए कोई अतिया नहीं आता, लेकिन उनकी जरूरियात तो चलती रहती हैं और वो हमसे अपना हक समझकर कहते भी रहते हैं, और हम उन्हें ये नहीं बता पाते कि आपके लिए जितने अतियात आए थे वो हम सब के सब आपको दे चुके। बस अल्लाह का नाम लेकर जो और जितना कर सकते हैं करते रहते हैं। ये बताना इसलिए भी जरूरी था कि रमजान नशरियात का ये एक सेगमेंट सिर्फ ट्रांसमिशन के 15-20 मिनट पर मुश्तमिल नहीं होता। असल जिद्दोजहद तो उसके बाद शुरू होती है और फिर आने वाले सभी सालों में ये जिद्दोजहद मुसलसल जारी रहती है। इस रमजान हमने एक नई रीत और एक नई रिवायत चलाने का फैसला किया, और वो ये कि किसी भी एक मुस्तहिक खानदान के साथ पिछले साल के नेकी में आने वाले किसी मेहमान से भी आपकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि उन्हें नशरियात में लाकर बिठाने के बाद हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ देते। साल भर उनकी मिजाज पुरसी करते हैं, उनकी जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कोशा रहते हैं। इसीलिए यकम रमजानुल मुबारक को नेकी सेगमेंट के बाकायदा और रिवायती आगाज से पहले हमने गुज़श्ता बरस के 2 मेहमानों से नाजरीन की मुलाकात करवाई, शर्जील और शब्बी।
शर्जील वो बच्चा पिछले बरस जिसके पेट की अंतड़ियां एक बीमारी की वजह से बाहर निकली हुई थी और वो चलने फिरने से भी कासिर था। सारिम बर्नी के तवस्सुत से वो 2016 में हमारा मेहमान बना। उसी साल उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि चूंकि वो हाफिज कुरान है और बीमारी से पहले तरावीह पढ़ाया करता था, काश वो दोबारा इस काबिल हो सके। हमारे इस शहजादे का, हमारे इस दोस्त का, हमारे बच्चे का इलाज के हवाले से इनका जितना भी खर्चा है वो सारे के सारे मेजेविक वाले उठाएंगे और इसको सेहतयाब करके हम घर वापस भेजेंगे इंशाल्लाह। क्या एक साल में हमारी और सारिम बर्नी ट्रस्ट की कोशिशों से, आप लोगों की अमानतों के सही और दुरुस्त इस्तेमाल से शर्जील की जिंदगी बच गई? क्या शर्जील की माँ का ख्वाब पूरा हुआ? आइए देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, न सिर्फ उसने कल तरावी पढ़ाई, आज वो आपके और हमारे दरमियान मौजूद है। अपने पैरों पर चल के हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आएगा। आप सबकी भरपूर तालियों में, और ये तालियाँ आपके अपने लिए हैं, पाकिस्तानियों के लिए हैं जिन्होंने सबने मिलकर इस बच्चे की सेहतयाबी में अपना अपना किरदार अदा किया। शर्जील, बहुत सारी तालियों में। यकुम रमजान को ही पिछले बरस के एक और मेहमान शब्बीर से आपकी मुलाकात करवाई। 2016 में उसकी आंख एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर गई थी। उसे उसके अपने सगे रिश्तेदार भी छोड़ गए थे। इसकी वजह से क्या मुश्किल होती है आपको जिंदगी में? जिंदगी में मुश्किल होती है, आंख बन जाए तो बेहतर ही हो जाए। भाई भी, सगे भाई भी दूर सके भाई रहते तो इसके जल्दी भी इलाज हो तो बेहतर ही हो जाए। तो जल्दी इलाज होगा इंशाल्लाह। 2017 में शब्बीर क्या है, हम और सारिम बर्नी पूरे साल की मेहनत के बाद क्या उसे जिंदगी का एक नया चेहरा दे सके? मुलाहिजा कीजिए। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब। कितनी तब्दीली आई है आपको? जिंदगी में बहुत आई। अच्छी तब्दीली। शादी वादी करने जा रहे हैं आप? जी है इंशाल्लाह। कब करेंगे? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद शादी हो रही है आपकी? अरे वाह 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 वाह। उस हालत में कोई शादी करता आपसे? कोई देखता ही नहीं मुझे। आपको शादी मुबारक हो, और आपने बुलाना है शादी पे। हमने चावल खाने आपकी शादी। इसी दिन हमने मायरा के बारे में भी बताया, जो 2 साल पहले नेकी की मेहमान थी। बाद अज़ां इस गुड़िया के लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रन अस्पताल ने सब रियायतों के बाद $6,50,000 खर्च का तखमीना बताया, यानी पाकिस्तानी 7 करोड़ रुपए। शान रमजान से शुरू होने वाला ये सफर परवरदिगार के रहम से अपनी मंजिल तक पहुंचा। मायरा का लंग्स ट्रांसप्लांट अमेरिका के टेक्सास चिल्ड्रन अस्पताल में खैरियत से हुआ, और ये इस ईद पर ली गई मायरा की ताजा तस्वीर है। दो रमजान को भी हमने अपनी इसी रिवायत को आगे बढ़ाया। नेकी के वो मेहमान जो अपने 2 बेटों की तलाश की आस लिए हमारे मेहमान बने थे, हमने उनके घर जाकर और फिर उन्हें शान रमजान के सेट पर बुलाकर उनके बच्चों की तस्वीर दिखाकर अपने तईं एक कोशिश की, और इस कोशिश को परवरदिगार ने एक माँ को उसके बच्चों और बहनों को उनके भाइयों से मिलवाने का वसीला बना दिया। हो गया इनको? ये 1 साल 9 महीने हो गए। क्या बात सबसे ज़्यादा याद आती है? मैं तो इतना डांटती थी, मेरे भाइयों ने आज तक मेरे आगे नहीं बोले थे एक दफा भी। किसी की बहन भाई ने देखे हैं, या किसी ने भी देखे हों कहीं पे भी, या किसी के पास भी हों, तो मेहरबानी करके ये मेरे बच्चे
खुदा वास्ते करके मुझे वापस कोई दे दे, और इसमें अल्लाह भी राज़ी होगा, मेरा दिल भी दुआ देगा। अब इस वक्त तुम जहाँ कहीं पे भी हो, जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। हम बहुत उदास हो गए, तुम्हारे बगैर इतना याद करते तुम्हें। जहाँ कहीं पे भी हो, जल्द से जल्द आ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों भाई 4 साल बाद अपनी माँ से और अपनी बहन से मिले, और इस वक्त ये पूरी फैमिली हमारे साथ यहाँ मौजूद है। और अब माशाल्लाह ये वकास और अवैस जितने छोटे छोटे लगते थे, जो कि सारे 4 साल पहले की तस्वीरें हैं, यही है? तो अब ये जवान होके माशाल्लाह घर वापस लौटे। कैसा लगा जब भाई घर वापस आए? तो अच्छा लगा, लेकिन पीछे का याद करके रोना आता है कि उनके बगैर कैसे दिन गुजारे हम। अब अच्छा अब भी नहीं लड़ते, अभी इतने अच्छे हैं? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उसी दिन हमने मामू कांजन की उस बेवा और उसके यतीम बच्चों को नेकी सेगमेंट में मदऊ किया, जिन्हें उनके सगे चचा ने बाप की वफात के बाद जायदाद की खातिर कैद कर रखा था, और सरेआम की टीम ही ने उन्हें रिहा करवाया था। हमने बच्चों की तालीम का इंतजाम तो अज खुद कर दिया था, लेकिन उन्हें उन जालिमों के चुंगल से निकालने, किसी महफूज मकाम पर घर दिलाने और मुस्तकिल किफालत के बंदोबस्त के लिए हमने उन्हें नेकी सेगमेंट में बुलाया। चंद हफ्ते पहले हमने फैसलाबाद के करीब एक वीराने में मौजूद घर से 3 यतीम बच्चों और उनकी बेवा माँ को दिल खराश हालत में बाजियाब करवाया था। इन नन्हे मुन्हे यतीम बच्चों पर ये कयामत ढाने वाला कोई और नहीं, इनका अपना सगा चचा था, जिसने अपने भाई की वफात के बाद जायदाद पर कब्जा करने के लिए दरिंदगी और बर्बरियत की इंतहा कर दी। इन्हीं दरिंदों में मौजूद एक शख्स ने हमसे राबिता किया, और हम कराची से बगैर एक लम्हे की ताखीर के इन यतीम बच्चों और मजलूम बेवा की दाद रसी के लिए पहुंचे। आवाज आ रही है अंदर से। बस परेशान ना हो, आगे हम। अल्लाह भला करे बेटा, चलो आओ। जो इसे ले ना बस। कब से बंद है? 3 दिन से मेरा बेटा बंद है यहाँ पे। किसने बंद किया? वो कौन है? आपके क्या लगते हैं? चाचू लगते हैं। जिस वक्त ये 3 बच्चे 3 दिन की भूख और प्यास से तड़प रहे थे, ठीक उसी वक्त इन्हें कैद करने वाला इनका सफाक सगा चचा करीब ही अपने डेरे पर शराब के नशे में धुत बदमस्तियां कर रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार करके लाई तो उसके मुंह से शराब के भूखे उठ रहे थे। 3 दिन से वो भूखे बैठे हुए, तुम शराब भी कह रहे हो? तुम्हारा खून है, तुम्हारे भाई की औलादे हैं। लोहे की जंजीरों को काट कर लाचार और बेबस बेवा को रिहा करवाना एक चैलेंज साबित हुआ। मजलूम माँ और उसके मासूम बच्चों को उनके कहने पर उनके गांव भिजवा दिया गया। कुछ ही दिन बाद हम उनकी खैरियत मालूम करने फिर से उनके घर पहुंचे तो मालूम हुआ कि बच्चों को फीस न होने की वजह से स्कूल वालों ने निकाल दिया है। घर में एक वक्त की रोटी के आटे के अलावा खाने का कुछ भी सामान नहीं। क्या हाल है आप लोगों का? स्कूल जा रहे हो? फीस नहीं दी इसलिए निकाल दे स्कूल से। स्कूल से निकाल दिया? क्या वजह हुई कि नहीं जा रहे अभी? जी साढ़े को ना रक्शे का किराया बनया है ना साढ़े को फीस बनी। की कर रहे हो बच्चों पालन वास्ते? मैं ही मेहनत कर लेनी जरिला बजा एक डांग दा मिलती एक दिखाएंगे जो कर। सिर्फ फिलहाल इन्हां दी बच्चियां दी कल फीस जमा करा के इन्हां स्कूल भेजना शुरू करना, ठीक है ना? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ नहीं नहीं तुसी याद है तो ਅਸੀਂ आए ना दोबारा। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। इंशाल्लाह चलो बेटा शाबाश गुड बॉय। बच्चों की तालीम जारी रखने का इंतजाम तो हमने उसी लम्हे कर दिया, लेकिन इन बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए अब हमें आपकी जरूरत है।
انہیں ان کے خوف کے ماحول سے نکال کر ایک محفوظ چھت کی فراہمی کے لیے اب آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم نے اپنا کام پوری جاں فشانی سے کرنے کی کوشش کی ہے، اب یہ یتیم بچے در یتیم کے ماننے والوں کی جانب بڑی امید اور بڑی امید سے دیکھ رہے ہیں۔ باقی اعلانات بھی ہوئے، لیکن اللہ کے وہ بندے جو پچھلے 3 برس سے بغیر اپنا نام بتائے درجنوں لوگوں کو گھر خرید کر عطیہ کر چکے، درجنوں لوگوں کے علاج کا وسیلہ بنے، درجنوں زندگیاں بچانے کا باعث بنے، اس برس بھی انہوں نے اللہ کا نام لے کر آغاز کیا اور اس خاندان کو ایک گھر عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس بندہ خدا نے یہ اعلان کیا ہے کہ ساہیوال میں ایک اچھا اور بہترین گھر جتنے کا بھی آئے اس فیملی کے لیے، وہ گھر اگلے کچھ دن میں خرید کر ماموں کانجن کی اس فیملی کے لیے ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ رمضان المبارک کو بھی ہم نے پچھلے برس کے مہمان خاندان سے ملوایا جو حیدرآباد میں غلیظ پانی میں گھرے ہوئے مال گاڑی کے ایک زنگ آلود ڈبے میں رہنے پر مجبور تھا۔ انسان مٹی کے کچے گھروں میں رہ سکتا ہے، جھونپڑی میں زندگی بسر کر سکتا ہے، چلیے شاید غار میں بھی اس کا گزارا ہو جائے، لیکن فرید، نورین اور ان کے 6 بچے جہاں رہ رہے ہیں اس کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ حیدرآباد کا یہ بد نصیب خاندان برسوں سے ناکارہ پڑی مال گاڑی کے ایک ڈبے کا مکین ہے، پرانے زنگ آلود لوہے کا وہ ڈبہ جو سردیوں کی یخبستہ راتوں میں برف کی طرح ٹھٹرتا ہے اور گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں کوئلوں کی طرح دہکتا ہے۔ مال گاڑی کی اس بوگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں بھی کیمیکل ملے بھیانک بدبو والے اسی پانی سے گزرنا پڑا۔ میں کرائے پہ رہتا تھا، ادھر پہ نا کرائے پہ رہتا تھا، تقریباً 4 سال لگ گیا میرے کو ادھر رہ رہا ہوں میں۔ ابھی میرا گردہ ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا، اس سیدھے ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹی ہیں، سر پر پنجہ کام نہیں کرتا میرا۔ اچھا، تو پھر آپ یہاں پہ کرائے کے گھر پہ تھے؟ کرائے کے گھر پہ تھا تو کرایہ دے نہیں سکا تھا، میں بھر نہیں سکا تھا، 3 مہینے کا کرایہ چڑھ گیا تھا۔ مالی مکان ہم لوگ ایک دن سسرال کے پیچھے سے مالی مکان نے تالا مار دیا، اوپر سے برسات کا موسم بھی ہو رہا تھا، اس دن اچانک بارش بھی ہونے لگ گئی، پھر ہم یہاں ڈبے کے اندر آگے رہنے لگ گئے۔ جب سے 4 سال سے آپ اس کے اندر ڈبے کے اندر؟ 4 سال لگ گیا ہمارے کو۔ ہاں بہن، یہ بچوں کے لیے تو بڑا وہ ذرا خیال کرتے ہیں نا ہم کہ گرمی نہ لگے، سردی نہ لگے۔ اس سردی میں تو یہ برف بن جاتا ہوگا لوہے کا، جی، اور گرمی کے اندر تو یہ دہکتا ہوگا۔ کل بہت گرمی تھی، کل ہم تو 4 سال سے گزارتے آ رہے ہیں، مگر کیا کریں، بچوں کو کپڑا بھگو کر اڑانا پڑتا ہے، گزارنا پڑتا ہے۔ جب 4 بجتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ کھانا پورا ہو جاتا، 3 وقت کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا؟ بس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 ٹائم کھا لیتے ہیں، 1 ٹائم بھوکے رہتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 ٹائم ہی بھوکا رہنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گزشتہ برس رمضان میں ان کے لیے گھر اور روزگار کا اعلان ہوا تھا۔ سریام کی ٹیم نے نہ صرف ان کے لیے گھر خریدا بلکہ گھر کا ضروری سامان اور روزگار کے لیے ایک رکشہ بھی اس خاندان کو عطیہ کیا۔ بڑی بھرپور تالیاں میرے اس بھائی کے لیے جو اپنا نام نہیں بتانے دیتے، بہت جلد ان کے اپنے گھر میں منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ میں سب کا شکر ادا کروں گی کہ مجھے اس گند خانے سے نکال کر کوئی اچھے گھر میں، اور میرے بچوں کو بھی اس میں بہت خوش ہوں کہ آج میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں۔ یہاں ایک وضاحت کہ آپ کے دیے ہوئے عطیات صرف اور صرف خواجہ غریب نواز ٹرسٹ یا احساس ٹرسٹ یا پھر متعلقہ NGO کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور سریام کی ٹیم کسی بھی طرح کی کوئی نقد رقم کسی سے وصول نہیں کرتی، اور پھر جس مستحق خاندان یا فرد کے لیے رقم آئی ہوتی ہے اس کے نام پر ہی وہ رقم ہمارے ادارے کراس چیک کی صورت میں جاری کرتے ہیں۔ سریام کی ٹیم بس اس امانت کو حقدار تک پہنچانے یا اس کے لیے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنتی ہے۔
محنت اور کوشش کرتی ہے, رابطہ کار کا کام کرتی ہے, ہر چیز کا دستاویزی ثبوت رکھتی ہے, کال سینٹرز, ڈونرز اور دی جانے والی تمام رقم کا ریکارڈ مرتب کرتی ہے, اور اس ساری اعصاب شکن محنت کا صلہ کسی اور سے نہیں مانگتی سوائے رب ذوالجلال کی خوشنودی کے. معصوم سمرہ فاطمہ کو بھی اسی نیک نیتی سے 3 رمضان کو مدعو کیا. معصوم بچی کا پیٹ جگر کے ایک عجیب مرض کی وجہ سے پھول چکا تھا, اور اس کے لیے کم سے کم 1 لاکھ کے 50 انجیکشنز درکار تھے, اور ان کا انتظام بھی کافی حد تک ہو گیا. پہلا انجیکشن ہم دونوں بھائی مل کے کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندہ باد. دوسرے انجیکشن کا ARY فیملی ہی کے ایک بہت قابل احترام 1 لاکھ روپے ہر دن کے اعتبار سے دے رکھے ہیں. اس بچی کے لیے, سمرہ فاطمہ کے لیے, آپ کی بیٹی کے لیے, آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی بھائی مبارک ہو, اللہ اور بھی آسانیاں پیدا کرے. 30 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے اس اللہ کے بندے. ایک اور کالر ہیں, وہ بھی اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے, انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا. تو 17 انجیکشن رہ گئے, تو یہ اللہ نے چاہا تو بڑی آسانی سے انشاءاللہ. مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے بڑا فخر ہے میں اس ادارے کا حصہ ہوں. کسی ARY نیٹ ورک کے اندر سے نام کسی نے نہیں بتایا, اپنا نہ بتانے کی اجازت دی ہے. 36 لاکھ روپے الحمدللہ اس ایک دن میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں ادارے کے اندر سے. باہر سے تو جو ڈونیشن آئیں وہ الگ سے ہیں. 4 رمضان المبارک کو ہم نے گٹکا کھانے سے منہ کے کینسر کا شکار ہو کر فوت ہونے والے شخص کے خاندان سے ناظرین کی ملاقات کروائی, جس کے لیے پچھلے برس گھر کا اعلان کیا گیا تھا. آج انہیں اپنی عزت کی چھت میسر ہے. کیسا وقت تھا اس میں؟ بہت, وہ اذیت میں تھے, کیڑے نکلتے تھے ان کے زخم میں سے, کیڑے صفائی ہوتے تھے. پھر ان کے بھائی پیٹرول ہوتا تھا اس سے واش کرتے تھے پیٹرول سے. ان بچوں کو کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ بچوں کا یہی دیکھ کے میں رکھوں گی ان کو مستقبل دوں گی اچھے سے اچھے سے. یہ بس ایک چھوٹا سا گھر ہے جو کم از کم ان بچیوں کے سر پہ عزت کی چھت کے طور پہ ہے. یہ ہم کر سکتے تھے, اور یہ پھر ماشاءاللہ خود بھی بڑی ہمت والی ہیں, آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اب آپ خوش ہیں, مطمئن ہیں زندگی سے, گھر کے ہونے سے کچھ بہتر محسوس ہو؟ بہت زیادہ بس دعا دے دیں پھر جس شخص کی وجہ سے. گھر دیا ہماری طرف سے دعائیں ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. آمین آمین. اسی روز نیکی کے مہمان بنے دادو کے اس خاندان کے افراد جس کے 14 افراد نابینا ہیں. آپ کی امداد جو آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ, وہ آپ آج عطیہ کیجئے. ہم آپ کی اس امداد سے انشاءاللہ العزیز ان بچوں کے علاج کا آغاز کروائیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان سب لوگوں کے لیے روزگار کا بھی ایک بہتر سلسلہ کریں گے. تو آج ہم کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں کرتے. آج کا یہ معاملہ ہم پاکستانیوں پر چھوڑتے ہیں. آپ کاروبار چلا کیا سکتے ہیں آنکھوں کے نہ ہونے کے باوجود؟ جی, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پرچون کا کاروبار ہے, کیونکہ ہم کسی نارمل انسان کی مدد سے وہ چلا سکتے ہیں. اگین ایک بندہ خدا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ میری طرف سے جو اماؤنٹ بھی مناسب سمجھتے ہیں, جتنے پیسوں کی بھی ضرورت ہے ان کے روزگار کے لیے اور ان بچوں کے علاج کے لیے, آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر علاج بھی شروع کریں, اور آج سے ان کی دکان کا سامان ڈالنا بھی شروع کریں. تو الحمدللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. واہ. اسی دوران ایک صاحب ہے, انہوں نے آسٹریلیا سے بھی کال کی ہے, نام بھی بتایا. انہوں نے اپنے طور پر 50,000 روپے کا کہا ہے. دبئی سے ایک صاحبہ ہیں, انہوں نے بھی نام نہیں بتایا, انہوں نے 1 لاکھ روپے کا کہا ہے. تو یہ ماشاءاللہ بات ہے, ماشاءاللہ 1.5 لاکھ. اگر یہ ممکن ہے کہ کم سے کم ان بچوں کی بینائی ہم جانے سے روک سکیں, جو کہ بہت بڑا کام ہوگا, کہ جو معصوم بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کچھ بچے ظاہر دادو میں بھی ہیں اس وقت, کہ آہستہ آہستہ ان کی بینائی جاری ہے, تو ان کو اسی مقام پہ روکا جا سکے. اس کے لیے جو بھی خرچ ہوگا جس بھی ادارے میں, انشاءاللہ العزیز اب یہ ہماری ذمہ داری انشاءاللہ. 25,000 میں ڈونیٹ کر رہی ہوں. آپ کے یہی بہت ہے, تو بہت اس امید شکریہ. سے کہ ان کی بھلائی ہو جائے گی, تو کہیں نہ کہیں ہمارے لیے جو ہے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں.
کیا بات ہے، آنکھوں سے بولتا آنکھوں سے بولتا ہوں، واہ 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 واہ، دربار مصطفیٰ میں چپ کھڑا ہوا ہوں. سلامت رہے. رمضان المبارک کو نیکی سیگمنٹ میں ہم نے 2 مہمانوں کو دعوت دی. ایک مہمان ایک ننھی گڑیا تھی ولیہ، جو سننے اور بولنے کی صلاحیت سے محروم تھی. ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھا کرنا چاہتے تھے، اسی لیے اس روز ہم نے گزشتہ سال کے کسی مہمان کو زحمت نہیں دی. JDC کے توسط سے ایک اور بھائی بھی ہمارے مہمان تھے، جن کے سر پر ایک ایسا زخم تھا کہ سر کی ہڈی کے اندر سب دکھائی دیتا تھا. اس ناسور نما زخم سے عجیب تعفن اٹھ رہا تھا. اس دن ان کے لیے بھی عطیات کا اعلان ہوا اور ولیہ کے لیے بھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث ولیہ کے لیے مطلوب رقم اکٹھی نہیں کی جا سکی. اس کے لیے ہم نے کیا کیا یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے. 6 رمضان المبارک کو ہم نے اس ماں کو دعوت دی جس کا بیٹا ہم نے اس کے سوتیلے شوہر سے بازیاب کروا کے پچھلے رمضان میں اسے شان رمضان کے سیٹ پر اس سے ملوایا تھا. نیکی کے اب تک کے سفر میں ہمارے لیے عابدہ اور اس کے 8 سالہ بیٹے کا معاملہ سب سے زیادہ چیلنجنگ تھا. عابدہ نے بہت روتے ہوئے ہم سے رابطہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کا دوسرا شوہر اسے جسم فروشی کے لیے مجبور کرتا تھا اور مزاحمت کرنے پر اس نے اسے 6ٹی منزل سے دھکا دے دیا، جس کی وجہ سے اس کی کئی ہڈیاں اس وقت بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. ظلم یہیں تک ہوتا تو شاید پھر بھی قابل برداشت تھا، لیکن کراچی کے علاقے لیاری کے مقیم اس کے دوسرے شوہر نے اس کا 7 سال کا بیٹا بھی زبردستی اپنے پاس رکھ لیا جو اس کے پہلے شوہر سے تھا. اور میں اسے یہی کہتی تھی رفیع اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بولتا تھا میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میں نے اس کو بولا میرے بھائی ہوتے تو آج بھی یہاں نہیں ہوتے. ہم ہیں نا آپ کے بھائی میری بہن. بس ہم نے دکھایا کہ پچھلا 1 سال کس طرح ماں اور بیٹے نے ایک ساتھ بتایا. اس برس اس کے گھر کے ماہانہ کرائے کا ذمہ سریام کی ٹیم نے خود اٹھایا. اسی روز ایک مسیحی خاندان بسد عزت و احترام ہمارا مہمان تھا، جن کی لاڈلی بیٹی جگر کے ایک مہلک عارضے کا شکار تھی. حکومت پنجاب 40 لاکھ روپے کے اس کے علاج کی منظوری پہلے ہی دے چکی تھی، لیکن معاملہ فائلوں کی نظر ہو گیا تھا. عطیات کا اعلان ہونا شروع ہی ہوا تھا کہ ہمیں حکومت پنجاب کے ترجمان کا پیغام موصول ہوا. بلکہ شجاعت صاحب ابھی گئے ہیں فون پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شجاعت بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. اچھا، احمد خان صاحب سے بھی بات ہوئی، انہوں نے بھی الحمدللہ بڑی محبت کے ساتھ کمٹ کر لیا ہے. آپ بھی فرما رہے ہیں تو ذرا ایک اچھا آپ کی زبان مبارک سے اعلان سن لیں تو اور اچھا ہو جائے گا. ماشاء اللہ تعالیٰ اس بچی کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پاکستان ہے اور یہ ہم سب کا پاکستان ہے. وزیر اعلیٰ ہر ٹائم تیار ہے ہر ایک کی مدد کرنے کے لیے. یہ ضرور ہوگا اور بے فکر رہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب نیکسٹ ایئر آئیں گے تو یہ بچی بالکل صحت یاب ہوگی انشاءاللہ. 7 رمضان کو طلحہ شان رمضان کی زینت بنا. پچھلے برس اس کے دل میں سوراخ تھے. اللہ کے فضل، آپ کے عطیات، ہماری کوششوں اور اس کی ماں کی دعاؤں کے صدقے اس سال وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. طلحہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے، اس کے فضل سے، آپ کی مہربانیوں سے، ہماری تھوڑی سی کوشش سے اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. واہ ماشاءاللہ، زبردست. کیسے ہیں آپ؟ اب تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا جو بتا رہے تھے آپ مجھے اس پیکج کے اندر. اب ٹھیک ہیں آپ؟ جی بالکل صحیح ہیں.
بے حد شکر ادا کرتی ہوں, ہر سجدے میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تو نے ذریعہ بنایا ہے, جو لوگ کام آئے, جتنے لوگوں نے زبان سے, دل سے, ہاتھ سے میرے لیے مدد کری ہے, اللہ پاک ان کے لیے بہت زیادہ ان کے لیے مشکلات ختم ہو, ان کی نیکی میں اضافہ ہو, اور ان کی عمر کے اندر تندرستی والا معاملہ رب العزت کرے, دین ایمان کے ساتھ. بہت 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 شکریہ. اللہ آپ کے بیٹے کو سلامت رکھے. 7 رمضان ہی کو عزم و ہمت کی ایک عظیم داستان, جرت اور بغاوت کی جیتی جاگتی تصویر ہمارے سامنے تھی. لالا موسیٰ کی روبینہ, جس نے شوہر اور جوان بیٹے کے اس کی سالگرہ کے دن فوت ہو جانے کے بعد ہمت ہارنے کی بجائے اپنی جوان ذہنی معذور بیٹی کے علاج کے لیے لالا موسیٰ کے بازار میں بریانی کی دکان کھولنے کا فیصلہ کیا. میرے بھائیوں کو اس چیز کا بالکل اچھا نہیں لگا, لیکن اس کے باوجود میں نے باہر نکلنا اپنی بیٹی کی ذات کے لیے, اپنے خود کے لیے. میرے بیٹے نے 5 سال کی عمر میں میرے ساتھ اسکول بھی پڑھا, تعلیم بھی حاصل کی اور کام بھی کیا. یہ میری سہیلی بھی تھا, میری دوست بھی تھا, میرا بھائی بھی تھا, میرا سب کچھ. یہ میرا آخری, میرا واحد آخری سفر. میری اس بہن کے لیے, ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کھڑے ہو کے ہم تالیاں بجائیں. اصل میں آج انہیں بلانے کا مقصد, چیزیں تو ہوتی رہیں گی, انہیں سلام پیش کرنا ہے, انہیں سلوٹ کرنا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جس طرح سے خود آگے بڑھ کے اپنے رزق کے لیے, اپنی بچی کے علاج کے لیے کوشش کی ہے, اس کوشش پر آپ کو سلام ہے. وہاں پہ ایک بریانی سینٹر تھا جو ناکام ہو چکا تھا. اچھا, جہاں ایک بریانی سینٹر ناکام ہو جائے وہاں آپ ہمت کریں میں اپنی بریانی جو ہے وہ تو آپ ایسے کریں, یہ مجھے دے دے سامان اپنا. تو کہنے لگے کہ روبینہ دیکھ لیں کہ بریانی سینٹر جو کراچی والے ہیں اس ٹائم اور بہت بڑے بڑے ریسٹورینٹ ہیں, تو اس وجہ سے آپ ایک عام سی عورت ہے, ناکام ہو جائیں گی. تو میں نے کہا آپ دیں, آگے کام میرا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں؟ یہ 5 ماہ ہو گیا. اور 5 ماہ سے بالکل آپ کو اطمینان ہے کہ اللہ بہترین رزق دے رہا ہے. اللہ کا لاکھ ہزار دفعہ شکر ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلے سال رمضان میں میں خود ادھر آ کے بیٹھوں گی اور میں خود اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے بندے کی کیا کہنے. ماشاءاللہ. اس پاکستانی بہن کے لیے پاکستان اور دنیا بھر سے لوگوں نے تحفے کی شکل میں عطیات دیے, لیکن اس کے گھر یا دکان کی ذمہ داری ARY ہی کے ذمہ داران میں سے ایک نے اپنے ذمے لے لی. ایک بندہ خدا, انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جی یہ فیصلہ آپ کریں کہ آپ کو ہماری اس بہن روبینہ کے لیے گھر خرید کر دینا ہے تو گھر خرید کر دے دیں, دکان یا ریسٹوران خرید کر دینا ہے تو دکان اور ریسٹوران خرید کر دے دیں, اور بچی کے علاج کے لیے بھی جو معاملہ ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم سب مل کے کر لیں گے. تو یہ معاملہ ایک ہی بندے نے, ایک ہی پاکستانی نے طے کر دیا ہے. 8 رمضان کو پاکستان اور بھارت کے میچ کی نشریات کے باعث نیکی سیگمنٹ نہیں ہو پایا تھا. 9 رمضان المبارک کو ہم نے ولیہ کو ایک بار پھر دعوت دی, کیونکہ اس پیاری بچی کے علاج کے لیے گزشتہ بار وقت کی کمی کی وجہ سے 25 لاکھ اکٹھے نہیں ہو پائے تھے. اس کے ساتھ ہم نے بالکل اسی بیماری کا شکار بچی الینا کو بھی اپنے سیٹ پر دعوت دی, جو پچھلے سال ہمارے پاس آئی تھی. 1 سال کی جد و جہد کے بعد ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ الینا نے سننا شروع کر دیا تھا. آلے سے صرف اس نے سننا شروع کیا, لیکن بولنا یہ اسپیچ تھراپی کے بعد ہی. اچھا, وہ اسپیچ تھراپی اس کے لیے جی جی, اس کے الگ پہلا مرحلہ الحمدللہ ہو گیا, وہ اس میں بھی ٹائم لگے گا. بولنے سے پہلے سننا ضروری ہوتا ہے. الینا نے آپریشن کے بعد یہ پہلا قدم اٹھا لیا تھا. اب کچھ عرصے میں اسپیچ تھراپی کے بعد وہ بولنے بھی لگے گی.
اس کامیابی کو دیکھ کر ولیہ کے لیے بھی لوگوں کی ہمت بندھی اور آن کی آن میں مطلوبہ رقم اکٹھی ہو گئی. 1 لاکھ روپیہ مس نورا کی طرف سے. بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب ان کا کہ جو میری فیس ہے جو 2.5 لاکھ روپے بنتی ہے, 2.5 لاکھ روپے فیس ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں وہ فیس نہیں لوں گا. زبردست. انگلینڈ سے کال آئی ہے, تقریباً انہوں نے 750 پاؤنڈ جو کہ رفلی بن جاتے ہیں 1 لاکھ روپے. ایک ڈاکٹر فاروق ملیشیا سے ہیں, انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے ارے واہ ولیہ کے لیے دینے کا زبردست. ماشاءاللہ. لیکن یہ جو بھی ہیں اللہ کا بندہ, اللہ اس کا بھلا کرے. 8 لاکھ روپے رہ گئے, انہوں نے اپنے طرف سے 1 نہیں بلکہ 2 لاکھ روپے اور دے دیے. عزیز امان بات کر رہا ہوں, یہ بچی کی آپ لوگ جو بھی ڈونیشن آ رہی ہے, جتنے پیسے اور چاہیے ہوں گے وہ سارے پیسے میں دوں گا انشاءاللہ. محمد ابراہیم ہیں جی لاہور سے, اور انہوں نے 1.5 لاکھ روپے. واہ کیا بات ہے, اعلان کیا. عزیز بھائی آپ کا بوجھ 1.5 لاکھ روپے تو کم ہو گیا. بھائی وہی جن کے نام پہ میں 10 لاکھ آلریڈی چکے ہیں, اناؤنس کر چکا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 لاکھ روپے آپ اور ڈال دیتے. اور چلیے یہ خوشخبری بھی سن لیجئے کہ رمضان المبارک ہی میں ولیہ کا آپریشن بھی ہو گیا ہے. بہت جلد وہ سننے بھی لگے گی, پھر انشاءاللہ بولے گی بھی, اور اللہ نے چاہا تو اگلے رمضان میں آپ ولیہ سے ملیں گے بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے آپ اس وقت دیکھیں گے جب پیسے دیں گے. یہی بات کرتے ہوئے. اچھا بیڑا گھر کون کا, یہ کیا بات کر دی انہوں نے. نیکی کے اگلے 20 روز کبھی خوشیوں بھرے تھے تو کبھی آنسوؤں میں ڈوبے, کبھی غصے اور نفرت کی آگ سے دہکتے ہوئے تو کبھی شفقت اور محبت کی طرح مہکتے ہوئے. بہت بہت کاش میں تیری ماں ہوتی. یہ سب یادیں تازہ کرنے کے لیے آپ کو اگلے سریام کا انتظار کرنا ہوگا. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.